بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم العزیز الرفیع الامین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا صدیقی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ عبس کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 23 تک کا درس ہو چکا ہے۔ کل ہی میں نے ایک تنبیہ مانا تھا، اللہ پاک پیدائش سے لے کر کے انسان کے لیے مرنے کے بعد تک کے جو انسانی پہلو ہے اس کو پیش کرنا ہے، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو۔ اور اللہ پاک کفران نعمت جو کرتے ہیں، اللہ کو جو بھولے رہتے ہیں، ناشکری جو کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمانا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ آیت نمبر 24۔ چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ ترجمہ بالکل سمپل سا ہو گیا، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ کھانے کی طرف غور کرنا کیا ہے اور اس کی توضیح کرنا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس انسان کو اللہ پاک غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اس کھانے کی طرف غور کرو المسوق لہ من لدنا، جو تیرے لیے ہماری بارگاہ سے دیا گیا ہے، تفضلا و تکریما لتقویتہ، احسان کرتے ہوئے اور تیری قوت کو بڑھانے کے لیے، وتقویم بنیتہ، اور تیرے عقیدے کو قوام بخشنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، خوب برسات ہو، جانے کا کوئی سادھن نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، بتائیے کیا ہوگا؟ سوچتے سوچتے ویکنیس محسوس ہونے لگتا ہے، ارے اب کیا ہوگا، کیسے؟ تو کھانا جو ہے انسان کی جسمانی غذا کے لیے بھی ہے اور فکری غذا کے لیے، فکر بھی، سوچ اور نیت میں بھی۔ ہاں، ورنہ اگر یقین ہو جائے کہ ارے آج کھانا نہیں ہے تو ایسے ہی وہ 1 کلو گھٹنے والا تھا 2 کلو گھٹ جائے گا فکر کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا کھانے کی طرف غور کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے ظاہری جسم کی تقویت کے لیے اور تیرے نیت اور تیرے اندر کو بھی صحیح کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نیت سے کھاؤ کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں طاقت ملے گا۔ دیکھیے، طاقت ملے، اس نیت سے آپ اچھا کھاؤ کہ ہم اللہ کی عبادت میں اچھی طرح ہم سجدہ اور رکوع کر سکیں، ہاتھ اچھا رہا ہم رکوع کر سکتے، پاؤں اچھا رہا ہم رکوع کر سکتے۔ تو اس لیے ظاہر بھی ہمارا ہمارے ایمان ہی میں داخل ہے اگر دیکھیں تو، اور باطن تو ہے ہی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 25 دیکھیے، انا صببنا الماء، ایک تو کھانے کی طرف غور کرنے کہا، اب اس پر بھی غور کرنے کہ ہمارا انا، بے شک ہم نے، اور فرماتے ہیں من مقام عظیم جودنا، ہماری سخاوت کے عظیم مقام سے، اللہ فرماتا ہماری سخاوت کے عظیم مقام سے ہم نے بارش کو اتارا آسمان کی جانب سے۔ عظیم مقام ظاہر ہے، کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا اے اللہ ہمیں بخش دے، کبھی بھی دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا عظیم تصور بلندی ہے۔ تو اسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم عظیم مقام سے، جس کو تم مانگنے کے لیے ایک مطلب ہاتھ اٹھاتے ہو، نیچے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ تشریف لائی اٹھا لیجیے آرام سے،
عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ذرے میں ہے، ہر ذرے میں، یہاں تک کہ زمین میں بھی ہے. لیکن آپ ہمیشہ اس طرح کیوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کیوں کرتے ہو؟ جب ہر ذرے میں ہے تو نیچے کیوں نہیں کرتے؟ زمین کی طرف ہاتھ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی تو اللہ پاک ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے. جواب دیا نہیں، جود و سخا بلندی کو چاہتی ہے، بلندی کو چاہتی ہے. کسی کے اندر مطلب یہ کہ عظمت ہو، بلندی ہو، تو اس کو آپ پستی کے پہلو سے یاد نہیں کر سکتے. تو آسمان کی طرف اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلند ہیں، اللہ کو آپ بلند کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی ایک ایسی ہی بارگاہ رسالت میں آئی اور لوگوں نے ان کے ایمان پر تھوڑا شک کیا تھا کہ یہ ایمان والی ہے یا نہیں، اللہ کے تعلق سے کیسا. تو آپ کنیز تھی، وہ آزاد ہونا چاہتی تھی. تو رسول پاک کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، نبی نے ان سے یہی فرمایا کہ من این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فی السماء، آسمان میں. تو رسول اللہ نے کہا انہا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے، انہیں آزاد کر دو. جبکہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کفر ہو جائے گا. کسی بھی جگہ سے اللہ کو لمٹ نہیں کر سکتے. تو آسمان میں اگر بولیں گے تو یہ لمٹ ہو گیا نا. لیکن رسول اللہ نے اس کو لمٹ کے باوجود ایمان والا کہا. کیوں؟ رسول اللہ چونکہ دھڑکنوں کو اور اندر کے باطن کو ہی جانتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم مانگتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیت یہ رہتی ہے کہ اللہ پاک بلند والا ہے، تو وہاں بلندی مراد ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ آسمان میں، صحیح کہا ہے. وہ لمٹ مراد نہیں ہے، بلندی مراد ہے. سمجھ گئے؟ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ ہماری سخاوت کے عظیم مقام سے، سخاوت تو ہم ہر جگہ کرتے ہیں، تحت الثرى میں بھی کرتے ہیں، لیکن عظیم مقام آسمان ہے. تو ہم آسمان کی جانب سے بارش نازل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، دھیرے دھیرے، سبن بولتے دھیرے دھیرے نازل کرتے ہیں. وَتَحَيَّةً لِأَسْبَابِ مَعَاشِهِ، اگر ہم ایک بارگی نازل کر دیں تب تو تم اٹھ پڑا کچھ بھی آرام. اب دیکھیے نا، اوپر میں اگر مطلب کپڑے اوپر سے اٹھنے کے ہو اور بارگی بارش ہو جائے تو کیسا ایک دم تیتر بیتر ہو جاتا ہے گھر کا ماحول. دھیرے دھیرے پہلے اللہ تعالیٰ برساتا ہے. کتنا کرم والا ہے وہ، آپ غور کریں. ارے بارش ہونے کے امکانات ہیں، کپڑا وپڑا سمیٹ کے سب کہاں لگا دو. وہی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے بارش نازل کرتے ہیں. غور کرو. ثم شققنا الارض، پھر بارش نازل کرنے کے بعد زمین جب گیلی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پھاڑتے ہیں. کمال ہے، بارش نازل ہونے کے بعد زمین گیلی ہوتی ہے تو زمین کو پھاڑتے ہیں. فانبتنا فیہا، پھر اس پھاڑی ہوئی زمین کے اندر حبن، کیا کرتے ہیں؟ قسم ایسے دانے اگاتے ہیں قسم قسم کے. یقطات بہل انسان، جن دانوں سے انسان قوت حاصل کرتا ہے، غذائیت حاصل کرتا ہے. غور کرتے جائیں. وعنبن، اور انگور، مختلف قسموں کے انگور. کیا کہنا، متضمن لانواع الادم والمشروبات، مختلف قسم کو دیکھتے ہیں. یہی دیکھ لیجیے نا، لال انگور ہے، کالے انگور ہیں، اجلے سفید انگور ہیں، کیسے کیسے انگور ہیں. تو مختلف اس سے مشروبات بھی، آپ جوس بھی پیتے ہیں، ایسے بھی کھاتے ہیں. تو انگور بھی ماشاءاللہ جتنے کا ذکر ہو رہا ہے سب جنتی پھل ہے. وقضبن، اور قضب بولتے ہیں، آیت نمبر 28 دیکھتے جائیے گا. وقضبن، اور گھاس اگاتے ہیں. یقطع مرۃ بعد مرۃ یعین للاکل، کہ نبات گھاس بھوسی کو بولیں گے جو یکے بعد دیگرے کاٹنے کے بعد مددگار ہوتے ہیں کھانے کے لیے. اب کیسے کھانے کے لیے مددگار ہوتے ہیں؟ گھاس کھانے کے لیے مددگار کیا ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں. الحمدللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 29. وَزَيْتُونًا، اور زیتون ہم نے نازل کیا ہے، پیدا کیا. وَنَخْلًا، کھجور ہم نے پیدا کیا ہے. وَبِالْجُمْلَةِ، اور ان کے ساتھ ساتھ حدائق غلبًا، پھلدار، درختدار اور مختلف پھلوں اور مختلف درختوں سے لبریز بھرا ہوا باغ ہم نے لگائے ہیں. یہ کون لگایا ہے؟ اللہ پاک ان نعمتوں کا ذکر کرتے جا رہے ہیں. وَفَاكِهَةً، قسم قسم کے میوے. وَأَبًّا، اور چارے. لِمَوَاشِیَ، مواشی کے لیے، چوپایوں کے لیے. وَمَرَاكِبَ، اپنے سواروں کے لیے. الَّتِي بِهَا يَتِمُّ تَرَفُّهُ، ہاں اگر یہ اس وقت کے حساب سے بولا، آج تو پلین وغیرہ کا ہے نا، اس وقت تو کھچر پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، اس کے حساب سے.
کہ عرب والوں ہمیں مطلب رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو، اگر ہم چارہ دینا بند کر دیں تو اونٹ تو چلنا ہی بند کر دے گا، تمہاری سواری کے لیے جو ہم اگا رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، سوچو کون اگا رہا ہے۔ تو اس کے حساب سے آج بھی بہت سارے دیکھیں، آج بھی گھوڑے وڑے ہیں نا بھائی دنیا میں، آج بھی چوپائے ہیں، اللہ اگانا بند کر دے تو پھر یہ گاؤں کیا نام ہے گاؤں ماتا وغیرہ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہاں یہ اصل مسلمان کو پریشان کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، اپنی سگی ماں کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور جانور کو اندر کر رہے ہیں، کیا ہے یہ بیوقوفی ہے۔ مسلمان جو کریں گے اس کے خلاف جانا ہے، بس ان لوگوں کا یہ ہے، اللہ پاک مدد فرمائے۔ خیر آگے دی وبالجملہ اعطاکم احسن الیکم سبحانہ ما اعطا واحسن من النعم العظام والکرم الجسام۔ حاصل کلام یہ کہ وہ اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے اور خوب عطا کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے بڑے بڑے اکرامات سے، اور کیوں دے رہا ہے؟ لیکون متاعا، تاکہ تم فائدہ حاصل کرو، لکم اپنے لیے بھی، ولانعامکم اور اپنے چوپایوں کے لیے بھی۔ التی بہا یتم ترفہکم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے تم عیش و آرام کو پورا کرتے ہو، تم عیش و آرام کو پورا کرتے ہو۔ آج اگر پانی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنا ٹینشن ہو، سارا نظام کاروبار گھر کا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ باہر کا کتنا بھی اچھا آپ کھا لیجئے سکون نہیں ملتا جتنا گھر کا 100 روپے کا باہر کھائیں گے 30 روپے کا گھر میں کھائیں گے تو بڑے سکون سے کھائیں گے۔ تو یہ نظام دیکھا بھی چھوٹی سی چیز ہے، وہی کہہ رہا اللہ کہ اس سے تمہارے نظام عیش و آرام متعلق ہے، تم اسے چھوٹا نہ سمجھنا۔ ہم کیا نام ہے، ہم گھاس گھوس بھی جو پیدا کر رہے ہیں اسے چھوٹا نہ سمجھنا، ہاں یہ سب تمہارے عیش و آرام کے ہیں، غور کرو۔ وَإِنَّمَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ سُبْحَانَهُ، اور ہم نے انعام کیوں کیا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے؟ اللہ فرما رہا لِتَعْرِفُ الْمُنْعِمَ، تاکہ تم انعام کرنے والے کو پہچانو، تاکہ تم انعام کرنے والے کو پہچانو۔ ارے بھائی ایک دم چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی آپ کے گھر کے سامنے فریج لا کر کے رکھ دے اور 2 دن تک وہ رکھا ہے تو آپ تو پہچانے ہی نہیں ہے، لا کر ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتے کون ہے، کہاں ہے، کون دیا، کیسے دیا، یہ فطری چیز ہے۔ ظاہری نعمت بھی اگر مل جائے، گھر میں بھی اگر آ جائے تو سب سے پہلے پہچاننے والا یہ کون لائے، کہاں سے لائے، کیسے لائے، اگرچہ وہ نعمت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک یہ ساری چیزیں دے رہا ہے، تم پہچانو کہ انعام کرنے والا کون ہے، نعمت تو دے دیا، یہ نعمت والا کون ہے، ہاں اس کو پہچانو۔ وتواظبوا علی شکر النعم، اور ہمیشہ تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وانتم تکفرون للنعم والمنعم جميعا، حال یہ ہے کہ تم نعمت کا بھی انکار کر رہے ہو اور نعمت دینے والے کا بھی انکار کر رہے ہو، دونوں چیز کا انکار کر رہے ہو۔ تو آپ سنو، آپ جو آیت نمبر کیا ہے 32 تک ہو گئے، اب آیت نمبر 33 دیکھیے، ایسی بات ہے تو اذکروا، یاد کر لو۔ اب یاد کیا کرو؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب تمہارے کان کے پردے اور تمہارے کان دونوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، قیامت میں 40 سال کے بعد والی آخری۔ فَحِينَئِذٍ شَقَّ عَلَيْكُمُ الْأَمْرُ، اس وقت تمہارے اوپر سارے معاملات پھٹتے پھٹتے نظر آئیں گے، ہٹو 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 ہٹو، بس ایسا اللہ۔ وَصَعَبَ الْحَوْلُ، ہولناکی پڑ جائے گی، مَا أَنَّهُ لَا نَصَرَ يَوْمَئِذٍ وَلَا مُظَاهِرَةً وَلَا إِغَاثَةً مِنْ أَحَدٍ وَلَا إِعَانَةً۔ سنو، اس وقت کوئی مدد کہیں سے نہیں، کوئی مدد کہیں سے نہیں، کسی کی جانب سے نہیں، کچھ نہیں، بس خالی چیختے چلاتے رہو گے۔ اگر تم منعم اور انعام دونوں کا انکار کرو گے تو یاد کرو، بلکہ سنو اس دن کیا ہوگا، اب سنیے، یوم، یہ منظر بڑا عظیم ہے اور عجیب بھی ہے، دیکھیے آیت نمبر 34 دیکھیے 34۔ یوم اذن، اس وقت صورتحال کیا ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگتا نظر آئے، ایک بھائی جائے گا، بھیا ارے اب میں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا، بڑا بھائی کہے گا ارے چل 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 بھاگ، سب کو پڑھ لیا۔ یوم یفر المرء، فر یفر، بھاگتے ہوئے نظر آئے گا، مرء من اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ، من اخیہ اپنے بھائی، شقیق ہی و شفیق ہی، شقیق مانے اپنے سگے و شفیق اور اپنے مہربان، جو چھوٹے بھائی پر ہمیشہ شفقت کے ہاتھ رکھنے والا، وہ چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی کے ساتھ میدان محشر میں یا سور کے وقت جو ہے، ہولناکی کے وقت میں، قیامت کے عالم میں ذرا سی جائے گا، بھیا
نہیں کچھ نہیں، بھاگتے ہوئے نظر آئے گا. آگے دیکھیے وہ امہ، اور اولاد اپنی ماں کے پاس جائے گا تو ماں سے بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا، ماں بھی بھاگتی ہوئی نظر آئے گا. التی آوی الیہا، جو ماں دنیا میں ذرا سی آواز آ جاتی تھی رونے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے دوڑتی ہوئی دودھ پلانے چلی جاتی تھی، وہاں جب اولاد آئے گی تو ماں کہے گی میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹا، آج میں کچھ نہیں کر سکتی اولاد آئے گی. آیت نمبر 35. وہ ابی ہے، اور باپ سے بھی اولاد بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. وہ باپ جو اپنی اولاد پر فخر کرتا تھا، وہ بیٹا جو سینے سے لگا کر کے فخر کہتا تھا میرا بیٹا ہے، جب وہی بیٹا باپ کے پاس جائے گا ابو جان پریشان، تو باپ کہے گا نہیں بیٹا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج کچھ نہیں کر سکتا. ارے باپ. آگے دیکھتے جائیے وصاحبتہ التی احب الیہ من عشائرہ، اور اپنی بیوی سے شوہر جا کر کہیں گے تم تو میری خدمت کے لیے صبح و شام تیار رہتی تھی، آج میں پریشان ہوں اور کہاں تم جا رہی ہو؟ تو اللہ پاک کی وہ بندی کہے گی نہیں آج اپنا دیکھیے اپنا دیکھیے. یہ دیکھتے چلے جائیے نا، پھر آگے آ رہی بات. وہ بنی ہے الذی هم اعز الیہ من عموم اقاربہ، اور باپ اپنے بیٹوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، شوہر اپنی بیویوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. وسبب النفرت والفرار، بھاگنے کی وجہ کیا ہے، نفرت کی وجہ کیا ہے؟ غوث فرماتے ہیں اشتغال کل بحالہ بلا التفات منہ الی حال غیرہ. صرف وجہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچان نہیں رہا، وجہ یہ ہے کہ ایسی ڈراؤنی ایسی دردناک ماحول اور حالت میں ہوں گے کہ کوئی مطلب سب پریشان ہی جب ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد کا کہاں خیال کسی کو آئے گا. ابھی دیکھ لیجئے نا بھائی، اگر گولیاں چلتی رہے تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ سب اپنا اپنا بچنے کی کوشش کریں گے. یہ فرار کی وجہ بتا رہے ہیں. اب آگے پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں اذ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں میدان محشر میں ہر ایک کا ایک نیا معاملہ ہوگا، ہر ایک کی نئی شان ہوگی، ہر ایک کا نیا معاملہ ہوگا جو اسے بے نیاز کرتا ہوا نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں یشغلہ عن شؤون غیرہ، جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. وَيُزَعْجِهُ عَلَى الْاِهْتِمَامِ بِهِ، اور دوسروں سے الگ کر دے گا. مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُفُّهُ وَلَا يَكْفِيهِ، نہ ان کے پاس نہ کافی ہوگا ان کے لیے، نہ روک ٹوک کا مسئلہ ہوگا. کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ توجہ دیجیے. ہر ایک کی ایک نئی نئی شان ہے، ہر ایک لوگ اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ساتھ ہو. ڈائریکٹلی طور پر یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس لیے کرے گا تاکہ اپنی شان اور اپنے حبیب کی شان کو بتائے، توحید اور رسالت کیا ہے اس کو بتائے. کیونکہ ڈائریکٹلی اگر آپ کو نعمت مل جائے تو پھر آپ محسوس نہیں کریں گے کہ خدا کی شان کیا ہے یا رسول کی شان کیا ہے. تو یہ جو بھگدڑ مچ رہا ہے، یہ مچنے کی اصل وجہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ایک ایسی شان ہوگی، ایک ایسی حالت ہوگی جو حالت ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. سب اپنے اپنے اس میں رہیں گے. اب کوئی پاؤں کے اتنا رہیں گے، کوئی یہاں تک رہیں گے، کوئی یہاں تک رہیں گے اپنے اپنے عمل کے حساب سے. وہ اس میں پسینے میں اتنے پسینے ہوں گے دریا میں بہتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی پاؤں تک پسینے میں ہوں گے، کوئی یہاں تک پسینے میں ہوں گے، کوئی گلے تک پسینے میں ہوں گے. ہر ایک ایک نئی نئی شان ہوگی. اب کون کون اچھے ہوں گے اب اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہے اللہ. یہاں تک تو ایک دم ایسا ڈر لگا کہ ایک دم پرزے ختم ہو گئے اپنے جسم کا، ایسا لگا. اب یہاں پر ڈیوائڈ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ساری پریشانیوں میں دو کیٹیگری بناؤں گا. اب دو کیٹیگری کیسی دیکھیے اللہ فرماتا آیت نمبر 38 میں وجوہ یومئذ مسفرۃ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس وقت سبحان اللہ، مسفرۃ جو چمکتے ہوں گے، مسفرۃ چمکتے ہوں گے، مضیۃ چمکدار، مشرقۃ خوب چمکدار، متنورۃ خوب نور والا، بنور الایمان والعرفان، ایمان اور عرفان الہی کی بنیاد پر کچھ چہرے ایک دم مست چمکتے ہوں گے. جانتے حدیث پاک میں آیا ہے کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو حافظ قرآن، اور حافظ قرآن سے مراد عمل والا حافظ قرآن، جیسے کہیں سے کر لیا نماز نے پڑھتا نہیں، عمل والا حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن جب میدان محشر میں آئے گا تو 10 ایسے لوگوں کو وہ بخشوائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اب آپ بتائیے خاندان کے 10 لوگوں کو ایسا بخشوائے گا
ماں باپ کے بارے میں کیسا مقام ہوگا ان کا؟ جب خاندان کے 10 لوگوں کو مطلب رجسٹرڈ جہنمی کو جنت میں بنائے، جنت مل جائے. ایک بات، یہ منظر ایک دم ایسے ہی ہوگا میدان محشر کا، ہولناک منظر. اتنے میں ایک جوڑا مرد اور عورت کا بڑے خوبصورت تاج کے ساتھ حشر میں ابھریں گے اور سارے حشر والے ان کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. سب ایسے ہی مولا مچے گا. آواز دے گا پروردگار غیب سے کہ یہ وہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. حافظ قرآن کے ماں باپ، یہ جیسے ہی یہ مطلب بولتے ہی ہوں گے کہ سڈنلی ان سے خوبصورت پھر ایک جوڑا ابھرے گا، ان سے خوبصورت. ابھی تو ایسے تھے، یہ کون ہے؟ یہ حافظ بھی ہے اور یہ عالم قرآن بھی. حافظ تو صرف رٹتا ہے اور عالم رٹا بھی رہتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. تو یہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم باعمل بھی ہے، ان کے باپ ماں ہے. ایسے ہی پھر تیسرے جوڑے آئیں گے، کہیں گے یہ کون ہے؟ تو یہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن کے ساتھ ساتھ مفتیان اسلام میں سے ان کے باپ ماں ہیں. ایسے ہوتے 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 جائیں گے کہ پھر جوڑے آئیں گے، کون ہے یہ؟ تو یہ کہیں گے اولیاء اللہ کے ماں باپ ہیں. کون ہے یہ؟ تو صدیق کے ماں باپ ہیں. کون ہے یہ؟ شہداء کے ماں باپ ہیں. کون ہے یہ؟ نبی کے ماں باپ ہیں. اب آپ سوچئے، اس سے آپ کو جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آج جو امت کا ایک طبقہ محمد رسول اللہ کے ماں باپ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، سوچئے ایک گنوار جاہل کھیڑے گاؤں کے حافظ قرآن کو آپ بناتے ہو، ہم بناتے ہیں حافظ قرآن، ان کے ماں باپ کو اتنا عظیم تاج پہنایا جا رہا ہے، جو زکات صدقات کا کھانا کھایا، رسول کے ماں باپ کو کیسا تاج پہنایا جائے گا؟ سبحان اللہ، جو سب سے بڑے عظیم منصب پر فائز. سمجھ گیا؟ اس لیے اب یہاں پر ترجمہ دیکھیے، وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بہت ہی نور ایمان اور نور عرفان الہی میں منور ہوں گے اور چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، فرحن، خوش ہوں گے، وسرورن، اور مسرور ہوں گے بلقاء الرحمن، رب سے ملاقات کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. کہے گا ادھر آؤ، ادھر اپنی شان کے مطابق، وہ ہاتھ اتنے کہے گا، اس کو اپنی شان سے کہے گا ادھر آؤ. تو جتنے بھی سلیکٹڈ ہوں گے خوش ہوں گے نور عرفان میں، عقیدے میں اور معرفت ربانی میں، اولیاء اللہ وغیرہ، اور یا پھر اولیاء اللہ کے غلام وغیرہ، وہ سب اللہ تعالیٰ بلائے گا، خوش ہو اللہ سے ملاقات کر. سبحان اللہ. مستبشرۃ بعلو الدرجات والمقامات بانواع السادات والکرامات. سبحان اللہ. خوشخبریاں مناتے ہوں گے درجوں کی بلندی کی وجہ سے. کاش اگر کوئی جانتا اتنی بلندیاں ملنے والی ہیں تو میں اور تکلیف سہتا اور پریشانی سہتا، اگر جان لیتا. واہ واہ. بعلو الدرجات والمقامات، درجات کی بلندی اور مقامات کی بلندی، بانواع السعادات والکرامات، جتنی بھی نیک بختیاں، جتنی بھی کرامتیں اور شرافتیں ہو سکتی تھی وہ سب اللہ پاک ان کو عطا کرے گا. واہ واہ. یہ ایک کیٹیگری ہوگی. اب دوسری کیٹیگری، ووجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ترجمہ کر دوں اچھے سے، جن کے اوپر ایسا گرد و غبار چھایا ہوگا کہ نیچے چہرہ کیے ہوگا. علیہا غبرۃ، غبرہ بولتے ہیں گرد و غبار، نیچے دیے غوث پاک، اے غبار وقدورۃ ناشئۃ من اقدار الکفر والکفران، جو کفر اور کفران کی گرد و غبار میں اس طرح وہ ملوث ہوں گے، اس کی وجہ سے چہرہ نیچے کیے. اللہ اللہ. دیکھیے، وانواع الآثام والعصیان، قسم قسم کے گناہوں میں ملوث ہوں گے. مظلمۃ، تاریک ہوں گے وہ چہرے. خوبصورت تھے دنیا میں، یہاں کیسے کالے ہو گئے جی؟ ہاں، کفر نے تجھے کالا کر دیا، نعمت کی ناشکری نے تمہیں کالا کر دیا. ترہقھا، ڈھانپے ہوئے ہوں گی ان کو، قطرۃ، ذلت کی چیزیں، ذلت کی چیزیں ڈھانپے ہوں گی. ادھر سے پیٹ، ادھر سے پیٹ، ادھر سے فالتو سب چیزیں، ادھر سے الٹی پلٹی، ایک سے ڈھانپی ہوئی ہوگی. کوئی خوبصورت چیز، کوئی حسین چیز نہیں آئی. مذلۃ وصغار وذلۃ وخسار، خسارہ کی ہر چیزیں ان کے اوپر ہوگی بالجملہ. اولئک، یہی اب اینڈنگ جو اللہ پاک کر رہا ہے آیت نمبر 42، اینڈنگ فرما رہا اولئک البعداء عن ساحۃ عز القبول، یہی وہ لوگ ہیں
جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھگائے ہوئے ہیں، المقدرون بقدورات الکفر والشرک وانواع الفسوق والفجور، یہی وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک اور قسم قسم کے گناہوں اور فسق و فجور میں ملوث تھے، یہی وہ لوگ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہی انکار کرنے والے ہیں اور یہی فاجر و فاسق ہیں، الخارجون عن مقتضى الحدود الالہیہ، جو حدود الہیہ کے تقاضے سے باہر تھے، ونور المعرفت والایمان، اور نور معرفت الہی اور ایمان الہی کی معرفت سے دور تھے، بمتابعت القوى البہیمہ من الشہویۃ والغصبیہ، یعنی دنیا کی لذتوں سے، درندگیوں سے، بالکل ان کی خواہشات کی طرح بس اسی میں ملوث تھے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اذ کلتاہما مناط عموم الشرور والخسران، اس لیے کہ انسان کا مطلب آپے سے باہر ہونا، تکبر میں آنا اور شہوت میں ملوث ہو جانا، یہ دو چیز ہی تمام شرارتوں کو اور تمام گھاٹے کی چیز کو، عموماً دیکھیے آپ چھوٹی سی مثال، عموماً غصے ہی میں انسان طلاق دیتا، غصے ہی میں انسان غلطی کرتا، تو غصے والی چیزیں اور نفسانی چیزیں، یہ دو چیز انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا اور ایمان میں بھی رسوا کرتا۔ ارے غصے میں ہم تلے طلاق دے دیا، اب کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا کیا دے دیا، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اسی طرح اپنی شہوانی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کے عزت کو پامال کیا، اپنے بیوی بال بچوں کے مقاصد کو پامال کرتے ہیں آج کے لوگ۔ تو شہوتیں اور غصے، یہ دو چیز جو ہے شرور کے اور خسران کے، یعنی شریر بندہ بننے اور گھاٹے میں پڑنے کے دار و مدار ہے، یہی دار و مدار ہے۔ تو شہوت سے بھی اللہ پاک بچائے، اسی لیے غوث پاک آگے کر کے دعا کر رہے ہیں، اعاذنا اللہ وعموم عبادہ من شرہما، اللہ پاک غصے سے بھی ہمیں بچائے اور اللہ پاک شہوت سے بھی بچائے۔ غوث پاک دعا کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ غوث پاک دعا کر نہیں رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو شہوت سے بچ کر ہی غوث بنے ہو، غصے سے بچ کر ہی غوث بنے ہو۔ جو ماں کے پیٹ میں حفظ قرآن کر لے، واہ واہ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ حفظ قرآن کر لے وہ نکلے گا تو غصہ کرے گا، وہ گھاٹے کا کام کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے غوث پاک نے ہمارے لیے دعا کی۔ اب خاتمۃ السورہ کے اعتبار سے دو لفظ آپ سن لیجیے کہ اینڈنگ میں غوث پاک جو فرماتے ہیں اس کو خلاصہ کر دیتا ہوں میں، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے دو چیز کہہ رہے ہیں، اے حق کے متلاشی، ایک ولی کا جو جملہ ہوتا ہے نا، اے حق کی تلاش کرنے والوں، اور اے حق کے لیے بشارت اور خوشخبری سننے والوں، انتظار میں رہتے ہو نا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملے، توفیق ملے، تو سنو، فلک ان تقتضی اثر ہؤلاء الکرام، یہ تمام نعمتیں جو ہے اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ منعم، ان دونوں کے تقاضے کو پورا کرو، نعمت کو بھی پورا کرو اور نعمت دینے والے اللہ کے حکم کو بھی پورا کرو، مل جائے گا تمہیں۔ یہ آخری، اور اس کے بعد وَتَمْتَثِلُوا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْعَلَّامِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، اور وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مانو اور جس سے روکا ہے اس سے روکو، اور اللہ کے مطلق احکام، عبرتیں، نصیحتیں جو بھی اس میں وارد ہے اس کو پورا کرو، اور جتنے بھی عقائد اور ایمان اور عمل صالح کے لیے خراب چیزیں ہیں اس کو ترک کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرسٹ کیٹیگری میں داخل کر دو۔ آگے دیکھیں، فلک الفرار عن اصحاب الزیغ والضلال والانصراف عن مخالطتهم ومصاحبتهم في كل حال حتى تكون من زمرة اصحاب المتنعمين في جنات النعيم لا من الضالين المكذبين المخلدين في دركات الجحيم المعذبين بالعذاب الأليم۔ آخر میں دعائیہ جملہ پھر سنیے، نسأل منك يا ذا القوة المتين الفوز بدرجات النعيم، اے اللہ، اے قوت والے، اے مضبوط مولا، ہم تجھ سے نعیم کے درجات کے ساتھ کامیابی کی دعا کرتے ہیں، نعیم چین و سکون کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، والعوذ عن درکات الجحیم، اور جہنم کے ہر دروازے سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا من فضلہ و کرمہ عمیم، اے وہ ذات جس کا فضل اور جس کا کرم بہت عام ہے۔ سورہ عبس اینڈنگ کو پہنچا، سورہ عبس میں آیت نمبر 42، اب جو سورہ آنے والی ہے وہ سورہ تکبیر ہے، انشاءاللہ رب العزت اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ
پیر کے روز ظاہر ہوگی۔ پیران پیر کے سب طفیل میں اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کی نشست کو، بیٹھک کو ہر دن میں قبول فرمائے، اور ہر بار میں اس کی برکتیں، سعادتیں ہمیشہ کے لیے آل اولاد میں عطا فرمائے۔ جو خاندان سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔